الحمدللہ وکفا واصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا ذکی الباری صاحب کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا اور اتنے بڑے عالم ربانی حضرت مولانا مفتی ارشد ذکی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا اختر ذکی صاحب جو ہمارے ساتھ میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بیان کرنا گویا کہ ایک سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہوا ہے اسی لیے حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میری حاضری کی مقصد اپنی خود کی اصلاح مقصود تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اور آپ جن کے نام سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جب 1988 میں جب آپ کو خلافت سے نوازا گیا، حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا، اور آپ جب اپنے گھر تشریف لائے، اڑیسہ میں کوئی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو خلافت ملا ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے ان کے صاحبزادوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت آنے کے بعد اس کی بوجھ کی وجہ سے حضرت کو بخار بہت تیزی سے آئی، اور یہاں تک کہ حضرت 1 مہینہ تک مسلسل بیمار رہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت کو خلافت بھی ملا ہے۔ حضرت مولانا شیر اڑیسہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ، میرے دادا آپ سب جانتے ہیں انہیں، میرے بھائیوں ان کو بھی حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی تھی، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی خلافت جو ملی تھی اس کو چھپا دیے، کیونکہ بزرگوں کے اندر یہ صفت خاص ہوتی ہے کہ جو چیز ان کے اندر ہوتی ہے کسی کو سامنے ظاہر نہیں کرتے، اپنی تعریف کسی کے سامنے گنواتے نہیں ہیں۔ بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد رشید میں ایک مرتبہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ایک اعضا اپنے ان کے تن سے جدا ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، اور آ کر ان کو دست ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں آپ کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آپ اپنے گھر میں ذکر کر رہے تھے، دیکھنے والوں نے، ہماری ایک بہن ہے چچا زاد بہن تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، انہوں نے جب دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ کو کھولا تو بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کا گویا کہ الگ الگ ہو گیا ہے، اور ہر وجود اللہ اللہ کہتا ہے۔ یہ بزرگوں کی صفت تھی اور کوئی جان نہیں پایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی اور آپ یہاں پر تشریف لائے، انجھار پور میں آپ تشریف لائے، اڑیسہ والوں کو خبر نہیں ہے، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے
حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بتایا کہ جابر کو خلافت ملی ہے، اور قاصد کے ہاتھ میں خبر دے کے بھیجا کہ جابر سے کہو کہ اسماعیل اور مولانا سید سراج الساجدین اور کچھ سونگڑا کے احباب ایک بس میں آ رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت کو خلافت ملا ہوا ہے، اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیر اڑیسہ ہیں وہ حضرت سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی تواضع، یہ آپ کی انکساری اور آپ کے اندر کی آپ کی شب گزاری، جیسا کہ حضرت مولانا اکرم تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے ساری باتوں کو سنا ہے۔ آپ نے کوئی رات کی ایسی نہیں ہے کہ آپ بیمار بھی ہیں، تہجد کی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، آپ کے پیر میں ورم تک آ جاتا ہے، لیکن آپ بیٹھ کر آرام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ سردی کا بھی دن ہے، آپ مسجد میں جا کر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کا خیال کرتے تھے، اور آپ کے کن کن چیز کا ذکر کیا جائے؟ میرے بھائیو، جن پہلو کو اٹھا لیں آپ دیکھیں گے وہ ہر ایک چیز میں نمایاں ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ہمیں یہ سبق دے کر چلے گئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ابھی قریب میں حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب پاکستان کے، ان کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے انتقال سے قبل انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو لحد میں اتار دیا گیا ہے، یعنی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور منکر نکیر آنے سے پہلے دیکھتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں آ کے داہنے جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس کی خوبصورتی کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں اس سے موٹا توانا ایک شخص آتا ہے اور اس نوجوان کو کہتا ہے تو یہاں سے ہٹ پیر کے پاس جا۔ وہ پیر کے پاس جاتا ہے اور یہ خود سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا منکر نکیر بھی آتے ہیں، اور یہ موٹا شخص جو آ کر کھڑا تھا سرہانے، وہ کہتا ہے لاؤ کاغذ لاؤ، اپنے ہاتھ میں کاغذ لیتا ہے، لکھتا ہے اور لکھ کر دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ آپ کے بائیں طرف ایک شخص آئے گا اور یہ کھڑکی کھول دے گا، آپ جنت کا مزہ لیتے رہیے، آپ ابھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ کیا مزہ آ گیا، زندگی کا اصل مزہ تو یہی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا ہیچ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ہمارا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا جابر صاحب نے ہمیں طریقہ بتلا کر چلے گئے، انہوں نے سنت پر زندگی گزار کر بتلا دیے، انہوں نے بتلایا کہ سونے کا طریقہ کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام کیا کرتے تھے، آپ تناول کیسا فرمایا کرتے تھے، آپ اگر بیٹھتے تھے کس طرح بیٹھا کرتے تھے، آپ اگر کھانا کھاتے تھے کیا دعا پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک ایک طریقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی کے اندر اتار کر ہمیں دکھلا دیے ہیں، ہمیں طریقہ بتلا دیے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں ہم مولانا جابر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اٹھائے جائیں، ہمیں چاہتے ہیں ہم اللہ کے نبی حضور سرور کونین نبی ثقلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کو ہم اگر اپنی زندگی میں اتار لیں گے، یاد رکھو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر لوگ اسی طرح بیٹھ کر آج ہم حضرت مولانا جابر صاحب کو یاد کر رہے ہیں، لوگ ہمیں یاد کریں گے، ہماری مثالیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نیک بندے ایسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ان کا جگہ پر نہیں ہوتا، یہ قیامت تک باقی رہ جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں
حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گزر جانے کے بعد یہ شیر اڑیسہ ثانی تھے، میں کہوں تو غلط نہیں. یہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جس طرح سادگی تھی، کوئی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتا تھا. حضرت مولانا اسماعیل صاحب شیر اڑیسہ مناظر اسلام ہیں، رکن شورا دارالعلوم دیوبند ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتا تھا. اور اسی طرح حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے بھائیوں، اس طرح انہوں نے سادگی کے ساتھ میں زندگی گزار لی اور ہمیں دکھلا دیا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت ہمیں بنانے سنوارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.